من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حمد یا سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہو گیا۔ آج ہے سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ جس کو بقرہ کہا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورے میں تھوڑا آگے جائیں گے تو ایک گائے کا واقعہ ہے، وہ پورا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی معاملے میں حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ پھر بنی اسرائیل نے مختلف سوالات کیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح وہ پورا واقعہ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورے کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ آپ کی خدمت میں پہلے ترجمہ ہوا کہ بسم اللہ، میں ابتدا کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں اللہ یعنی اللہ کے نام سے، الرحمن مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ کو بتایا کہ رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے، رحمان صفت عام ہے، صفت عام ہے یعنی سب شامل ہے اس رحمت میں، رحیم صفت خاص ہے جو مومنوں کے لیے ہے۔ یعنی ترجمہ ہم نے کرنا ہے، ترجمہ یہ ہوگا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اچھا، الف لام میم حروف ہیں، پھر لام ہے اور پھر میم ہے، اور پڑھتے وقت بھی یاد رکھو الف لام میم نہیں پڑھنا۔ اور قرآن کی عبارت خاص کر جو ہم قرأت کرتے ہیں نا، یہ ہمارا تلفظ صحیح کب ہوتا ہے؟ جب یہ حروف مقطعات یا مد والے جتنے بھی حروف ہیں ان کو صحیح ادا کریں گے تو ہماری قراءت اور ہمارا تلفظ بھی کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اس طرح نہ پڑھیں الف لام میم، بلکہ کیا پڑھیں؟ الف لام میم، کبھی بھی پڑھنا ہوا اس طرح، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، الف لام میم کا ترجمہ نہیں ہے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اپنی توجیحات کی ہیں، اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے فلاں، کیونکہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں انہی حروف کے ذریعے سے میں نے کلام بنایا، یہ ساری توجیحات ہیں، لیکن اصل احادیث اور روایات سے یہ اخذ ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی ترجمہ نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک رمز ہے، کوڈ وارڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، صرف اللہ اور اس کا رسول سمجھ سکتے، ان کے درمیان ایک رمز ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ذالک الکتاب، ذالک اشارہ ہے، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب، یہاں عظمت بیان ہو رہی ہے، کبھی کبھی نہیں کہ کتاب تو سامنے ہے لیکن اللہ فرمایا یہ وہ کتاب ہے، یعنی اتنی عظیم کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کبھی کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے تو دعوت دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے سامنا، کہتے ہیں ابھی آپ کے سامنے وہ انسان آ رہا ہے، وہ تو نہیں ہے ادھر سامنے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کی عظیم ہے، یعنی بڑا انسان آ رہا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ اس طرح بیان فرمایا، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، وہ عظمت والی کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ریب کہتے ہیں شک شبہ، لا منی نہیں ہے، لا ریب کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، فی اس کتاب میں، یہ وہ کتاب ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے یہ کتاب؟ ہدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہوا اس سے جو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں وہ کون ہے؟ متقین ہیں۔ یعنی در حقیقت قرآن مجید ہے ہی کتاب ہدایت، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ وہ تعویذوں کے لیے نہیں ہے، یا اس کو قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھانے کے لیے نہیں ہے، یا جن اور بھوت نعوذ باللہ بگانے کے لیے ہم گھروں میں رکھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ کس چیز کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ لہٰذا ہم قرآن پڑھیں، یاد بھی کریں، زبانی بھی یاد کریں، لیکن اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل فائدہ کیا ہے؟ ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے یہ کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ اچھا، الذین یؤمنون بالغیب، یہ الذین جو ہے متقین کی صفت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین وہ لوگ ہیں الذین جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا،
یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور کیا کرتے ہیں؟ دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں ملے گا، بلکہ کیا نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون قائم کرتے ہیں۔ اس کی تشریح ضرورت ہوئی ہم کہیں کریں گے، ابھی ہم ترجمے پہ ہیں۔ تو دو صفتیں بیان ہوئی، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقین، ایک دوسری بات کیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا تیسری بات وَمِمَّا، اس میں سے، اصل میں یہ من ما تھا، مِمَّا اس میں سے، جو اس میں سے جو کہ رزقناہم، ہم نے انہیں عطا کیا ہے، رزق تھے نا یعنی عطا کیا، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، خرچ کرتے ہیں، ادھر خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اچھے کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ۔ تین صفتیں ہو گئی متقین کی، تین ہو گئی۔ چوتھی صفت بھی اللہ بیان فرما رہا ہے، والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، یہی متقین کی بات ہے، جو ایمان رکھتے ہیں، بما اس چیز پر، بما اس چیز پر، انزلہ جو نازل کی گئی، جو نازل کی گئی، الیک آپ پر، جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی یہ کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنی ہو گئی ابھی تک؟ چار صفتیں ہو گئی متقین کی۔ وما، اور جو کچھ، انزل نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، آپ سے پہلے تورات نازل ہوئی ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دوسرے صحائف ہیں، ہم انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان پر نازل ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ مومن کی علامت ہے۔ تو پانچویں علامت کیا ہو گئی؟ اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ اب چھٹی صفت مومنین متقین کی، چھٹی صفت جو ہے وبالآخرتی، اور آخرت پر، یہاں بھی کا مطلب پر ہوتا ہے، معنی یہ بنتا ہے، وبالآخرتی، آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو انسان آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ صفات ہیں کن کی؟ متقین۔ ایک اور آیت بھی دیکھیں، اولئک، اولئک یہاں بھی مد ہے، یہی لوگ، کون سے لوگ؟ یہی متقین جن کی یہ چھ صفتیں بیان ہوئی، یہی لوگ علی ھدی من ربہم، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ہم نے سورہ ہم نے میں پڑھا تھا نا، پروردگارہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یا سیدھے راستے پر گامزن رکھا، یہ دو ترجمے کیے تھے۔ اسی حساب سے اللہ فرما رہا ہے وہ جو ہدایت انسان مانگ رہا ہے اس ہدایت پر کون قائم ہے؟ یہ چھ صفات جو رکھتا ہے، یہی لوگ علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے کس چیز پر ہیں؟ ہدایت پر قائم ہیں۔ اچھا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہے، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، اصل کامیابی حاصل کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ بس ہم اس وقت دنیا میں دیکھو کامیابی کے لیے کبھی مال کے پیچھے پڑتے ہیں، دولت کے پیچھے پڑتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، جس چیز کے بھی پیچھے پڑتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے جس کو ہم سمجھے ہوئے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ یہ پانچ صفات جس کے اندر ہیں، چھ صفات، وہی انسان کامیاب بھی ہے اور ہدایت پر بھی قائم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ علی محمد۔